نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اکرمکم عند الله اتقاکم صدق الله ومولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامین الرؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ تمامی احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ہستی کا ذکر فضائل، برکات، کرامات آپ احباب کے سامنے پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے، مراد مصطفیٰ، دعائے مصطفیٰ، عدل و انصاف کے پیکر، وہ عظیم ہستی جس کا نام نامی، اسم گرامی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ عظیم ہستی کہ جس نے ساری زندگی مدینے والے آقا کے نام پر قربان کر دی، جس کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے رب کی بارگاہ میں دعائیں کی کہ یا اللہ یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے، تو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب کے اس پیارے ساتھی، دوست، غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا کیا شان بیان کریں۔ 36,000 مربع میل پر حکمرانی کرنے والا وہ عظیم لیڈر کہ آپ کا فرمان ہے کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ یا کتے کا بچہ پیاسا مر جائے تو کل بروز محشر عمر سے سوال کیا جائے گا۔ وہ عظیم شخصیت جن کی عظمت اور مقام اور شان یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آسمان کے تاروں جتنی نیکیاں کسی شخص کی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ میرے عمر کو دیکھ لے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس انداز سے بلایا کہ اے انبیاء کے بعد افضل شخصیت، تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اے عمر، میں نے تیرے بارے میں اللہ کے محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ اپنے کانوں سے سنے تھے کہ اللہ کے محبوب فرما رہے تھے کہ سورج کسی ایسے شخص پر طلوع نہیں ہوا جو عظمت والا ہو، شان والا ہو، جو عجب انداز کا مالک ہو، جس کے مقابلے میں حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خواب میں دیکھا کہ میں نے حضور کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب نماز ختم ہو گئی تو ایک شخص کھجوروں کا ایک ٹوکرا حضور کی بارگاہ میں لے کے آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کھجوروں کا ٹوکرا آپ نمازیوں میں تقسیم فرما دیجئے۔
تو اللہ کے محبوب نے وہ ٹوکرا لیا اور نمازیوں میں تقسیم فرمانے لگے۔ جب میری باری آئی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، اگر مجھے آج کھجوریں زیادہ مل جائیں تو مزہ آ جائے گا، لیکن اللہ کے محبوب نے زیادہ عطا نہ فرمائی، تو میں خواب سے بیدار ہو گیا اور صبح کی نماز مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو اسی انداز سے ایک شخص حضرت عمر کی بارگاہ میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے کے حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے امیر المومنین، یہ کھجوروں کا ٹوکرا آپ نمازیوں میں تقسیم فرما دیں۔ حضرت عمر فاروق وہ کھجوروں کا ٹوکرا لیتے ہیں، وہی مجھے لگتا تھا وہی ٹوکرا جو میں نے رات خواب میں دیکھا تھا، وہی ٹوکرا حضرت عمر فاروق نے لیا اور تقسیم کرنے لگ گئے۔ جب میری باری آئی تو میں نے عمر سے کہا، اے امیر المومنین، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، مجھے اگر کھجوریں زیادہ مل جائیں تو اچھا ہوگا۔ تو حضرت عمر پاک فرماتے ہیں کہ اے علی، اگر رات حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ تجھے خواب میں کھجوریں زیادہ عطا کر دیتے تو آج عمر بھی تمہیں کھجوریں زیادہ عطا کر دیتا۔ تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کی یہ بات سن کر بے حد حیران رہ گیا کہ کس انداز سے حضرت عمر فاروق کو یہ بھی پتا تھا کہ حضور رات خواب میں آئے ہیں اور کتنی کھجوریں عطا فرمائی ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا کے درمیان ایک گہرا تعلق اور دوستی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت مولا علی نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق سے کروایا تھا۔ اور انداز دیکھیے، محبت دیکھیے، کون عمر جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مرضی پر اپنے قرآن کی آیات نازل فرمائی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی یہ کرامات بھی ہے کہ آپ نے ایک عظیم لشکر ایران کے شہر نہاوند میں بھیجا تھا، اور نہاوند شہر مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر ہے، اور اسلامی لشکر کے امیر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم ایک دن جمعۃ المبارک کا خطبہ مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی میں ارشاد فرما رہے تھے کہ امیر المومنین نے بیچ میں خطبہ روک دیا اور خطبہ بند کر کے 3 مرتبہ یہ فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ مسجد نبوی میں موجود صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ امیر المومنین خطبہ کے درمیان میں خطبے کو بند کر کے حضرت ساریہ کو آواز دے رہے ہیں جو اسلامی لشکر کے ساتھ ایران کے شہر نہاوند میں اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ پر روانہ ہو چکے ہیں، اور جو سینکڑوں میل کی دوری پر ہے۔ لیکن جب پوچھا گیا اور تھوڑے دنوں کے بعد جب وہ قافلہ روانہ ہوا وہاں سے، تو آنے والے نے یہ خبر دی کہ ہم پر بڑا ہی مشکل وقت تھا، عین ممکن تھا کہ لشکر اسلام پہ دشمنوں کا لشکر حاوی ہو جائے اور مسلمانوں کے لشکر کو شکست ہو جائے اور وہ کامیاب اور کامران ہو جائیں، لیکن عین وقت میں ہم نے امیر المومنین کی آواز جیسی آواز سنی
کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. ہم اس آواز کو 3 مرتبہ سنتے ہیں اور اس پہاڑ کو سن کر میں نے پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمنوں کا ایک لشکر آ رہا ہے جو قریب تھا کہ ہم پہ حملہ کر دیتا. لیکن ہم نے جو آواز سنی, اس آواز کے سننے کے بعد ہم نے جب پہاڑ کے پیچھے دیکھا تو لشکر پایا اور ہم نے اس لشکر پر بھی حملہ کر دیا, اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب فرمائی. تو سامعین محترم, امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی نگاہ اور نظر کو کس قدر دور دراز مقامات دیکھنے کی قوت اور طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ مدینہ طیبہ کی مسجد میں کھڑے ہو کر ملک ایران کے شہر نہامت کو دیکھ رہے ہیں اور ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں کہ جبکہ شہر نہامت مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور ہے اور یہ نورانی واقعہ صحابہ بھی سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ عمر یہ کیا کر رہے ہو, کھڑے تم مدینے میں مسجد نبوی میں ہو اور وہاں دیکھ رہے ہو. لیکن کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. اور یہ کرامت خلیفہ اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی ہے جو صحابہ بھی دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. تو سامعین محترم, اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی اور وفاداری کے صدقے مقام رفیع کی عزت و عظمت اور علم غیب کی نعمت سے مالا مال فرما دیا. گویا صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جب غلام اور امتی اور خلیفہ کی نگاہ و نظر اور ان کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو اللہ تعالیٰ کی بخشش و عطا سے شان خدا, جان ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اور علم غیب کی شان و عظمت کا کیا عالم ہوگا. پیارے عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور کل یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت و سعادت کا دن ہے, اور وہ عظمت والا خلیفہ کہ جب سب صحابہ کے سامنے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما, اور اپنے محبوب کے شہر مدینہ میں مجھے موت عطا کر. صحابہ کرام یہ دعائیں روز سنتے تھے اور کہتے تھے اے عمر مرنا بھی مدینے میں چاہتے ہو, موت بھی مدینے میں چاہتے ہو, اور موت بھی شہادت کی چاہتے ہو. لیکن وہ وقت بھی آ گیا, ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز اپنے مولا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک مقدمہ لے کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کی خدمت اور عدالت میں حاضر ہوا تھا. امیر المومنین نے حضرت مغیرہ کے حق میں فیصلہ دے دیا, اور ابو لولو فیروز اس فیصلہ سے ناراض ہو کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کا جانی دشمن بن گیا. اور اسی نے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب صف اول میں کھڑا ہوا اور زہر میں بچھا ہوا خنجر لے کر فجر کے وقت آیا, اور نماز کی حالت میں آپ کے کندھے اور پہلو پر خنجر کے وار کیے. امیر المؤمنین خون میں لت پت ہو گئے, زمین پر گر گئے.
ظالم ابو لولو فیروز بھاگنے لگا تو لوگوں نے اس ظالم کو پکڑنا چاہا تو وہ ظالم تیزی سے خنجر چلاتا ہوا 13 لوگوں کو زخمی کر دیا، جن میں سے 6 کی وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی۔ آخر ایک عراقی نے ابو لولو کے سر پر چادر ڈال کر پکڑ لیا اور اس خبیث نے فوراً وہی خنجر اپنے پیٹ میں مار کر خودکشی کر لی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز فجر پڑھائی، لوگ امیر المومنین کو اٹھا کر مکان پر لائے۔ زخم اتنا گہرا تھا کہ لوگ آپ کی زندگی سے نا امید ہو گئے۔ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ اگر کچھ وصیت کرنا چاہیں تو فرما دیجئے۔ آپ نے وصیت فرمائی اور سب سے پہلے یہ دریافت کیا کہ میرا قاتل کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کا قاتل مجوسی غلام ابو لولو فیروز ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، میں کسی مسلمان کا دامن میرے خون ناحق سے داغدار نہیں ہوا اور مجھے ایک کافر کے ہاتھ سے شہادت ملی، اور آپ کی ہستی یکم محرم الحرام کو اس دار فانی سے آپ کے جسم مبارک سے روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچی اور جسم سے روح پرواز کر گئی۔ سامعین محترم، ایسے عظیم خلیفہ جو 36,000 مربع میل پہ حکمرانی کرتا ہے اور ساری زندگی عدل و انصاف میں گزار دی، یہاں تک کہ آپ کے دور خلافت کے اندر کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا تھا، اور کسی کی کیا مجال کہ اگر ایک لڑکی جوان گہنوں زیورات سے لت پت ہو کر وادی کے درمیان سے بھی گزرتی، کسی کی کیا مجال کہ اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر فاروق صدقے کا اونٹ ڈھونڈنے کے لیے بھاگے جا رہے تھے تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اے عمر، آپ کا خلیفہ بننا اور آپ نے بعد میں آنے والے خلیفہ کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے، تو آپ کی ذات پہ کروڑوں درود ہوں۔